اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلسلہ فہم قرآن میں آپ کا میزبان محمد اسد خان قادری حاضر خدمت ہے۔ رمضان مبارک اپنی رحمتیں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، رحمت کی بارش چھما چھم برس رہی ہے، اور آج ہم جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ زینت کائنات، چشمہ صداقت، نجات انسانیت، افضل الکلام، ابلغ الکلام، اکمل الکلام، کلام الرحمن یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یہ سلسلہ ہے۔ اور اسی حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا ہے ممتاز عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا عدیل رضا خان قادری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ گفتگو شروع کرنے سے قبل ان اشعار سے اپنے سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے پاس تیرے جب حساب میں، کچھ بھی نہیں ہے پاس تیرے جب حساب میں، پھر کیا کرے گا پیش خدا کی جناب میں، پھر کیا کرے گا پیش خدا کی جناب میں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی سیکھ لے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی سیکھ لے، سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی سیکھ لے، سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں۔ تو سمجھنے کے لیے ہمارے سلسلے کو دیکھتے رہیے اور ہمارے پیج کو لائک کر دیجئے تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہیں۔ علامہ صاحب، لفظ قرآن کے حوالے سے بیان فرمائیے گا کہ اس کے کیا معنی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن کریم فرقان حمید، یہ قرآن کا جو لفظ ہے، لفظ قرآن، تو اس کا معنی جو ہے کئی سارے اس کے معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو جمع کرنے والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے سارے علوم ظاہریہ، سارے علوم باطنیہ، سارے علوم اولین اور آخرین سب کو جمع کر لیا ہے۔ اور قرآن ایسی جمع کرنے والی کتاب ہے کہ میں اس کی بڑی پیاری مثال قرآن کریم فرقان حمید کے اندر دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہندوستان میں پیدا ہو اس کو ہندی کہہ دیا جاتا ہے، جو سندھ میں پیدا ہو اس کو سندھی کہہ دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہجرت کر کے آئے اس کو مہاجر کہہ دیا جاتا ہے، پھر کچھ پٹھان ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ قومیں الگ الگ ہیں، نام الگ الگ ہیں، لیکن جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، قرآن کریم فرقان حمید نے ان تمام کو جمع کیا اور فرمایا سماکم المسلمون، یہ سب کے سب مسلمان ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم فرقان حمید ساری قوموں کو ایک ساتھ جمع فرما دیا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید جمع کرنے والی کتاب ہے۔ پھر یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، وہ کتاب ہے کہ جب یہ کسی کے سینے میں سما جاتی ہے تو وہ مرتے دم تک اس کے سینے سے نہیں نکلتی۔ اور اس کی مثال کہ اگر آپ 10 دن کوما میں رہے اور 10 دن بعد آپ کو ہوش آتا ہے تو آپ سے اگر کوئی کہے حضور سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائیں تو آپ فوراً سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی کہے حضور سورہ اخلاص پڑھ کر سنائیں تو آپ فوراً سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، آپ کو یاد نہیں کرنا پڑتا، جو آپ نے سورت بچپن میں یاد کی ہے وہ بڑھاپے تک اور موت کے آخری ایام تک آپ کے ذہن میں رہتی ہے، آپ کے سینے میں رہتی ہے۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کلام ہے کہ جو سینوں میں اس طرح سے بس جایا کرتا ہے کہ جو دنیا میں بھی سینے میں رہتا ہے، اور جب حافظ قرآن مرتا ہے تو قبر میں بھی اس کے سینے میں موجود ہوا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کے یہ معنی ہے کہ اس میں اندر سارے علوم ظاہریہ باطنیہ اولین اور آخرین جمع کرنے والی کتاب ہے، اور وہ کتاب ہے کہ جو بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر علامہ صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کے معنی کو ڈیفائن کیا۔ علامہ صاحب، ایک سوال ہے، یقیناً ناظرین کے بھی ذہن میں ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا، ایسا کیوں نہ کیا گیا کہ اس کو مکمل نازل کر دیا جاتا؟ تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی بیان فرمائیں۔ دیکھیں، قرآن کریم بتدریج نازل ہوا ہے، اور جس طرح سے معاملات ہوتے رہے، جس طرح سے ضرورتیں پڑتی رہیں، کسی حکم کی ضرورت پڑتی رہی تو اس طرح سے آیت اتری اور وہ حکم نازل ہو گیا۔ عمل کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو سارے عمل ایک ساتھ کرنے کا حکم دے دوں، اور ایک یہ ہے کہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کہوں کہ آپ پہلے یہ عمل کریں، پھر یہ عمل کریں، پھر یہ عمل کریں۔ تو یقینی طور پر جو بھی عقل رکھنے والے لوگ ہیں، ذی شعور ہیں،
وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ ایک ساتھ عمل کرنا ظاہری بات ہے مشکل ہو جائے گا، اور جو اسٹیپ بائی اسٹیپ میں عمل کروں گا تو پھر میرے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید چونکہ صرف پڑھی جانے والی کتاب نہیں بلکہ عمل والی کتاب بھی ہے۔ اصل تو اس کا جو ہے حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا بھی جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ ہم اس بات پر نہیں آتے کہ معاشرے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے یا صرف عمل کیا جاتا ہے، اس پر نہیں آتے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ سوال کا جواب میں پورا کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کریم فرقان حمید ایک ساتھ نازل کر دیا جاتا، سارے احکام اس کے ایک ساتھ نازل کر دیے جاتے، تو یقینی طور پر ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری آسانی کے لیے بتدریج قرآن کریم فرقان حمید کو نازل کیا ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید حسب ضرورت جب کسی معاملے میں کوئی معاملہ پیش آتا، جب کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی، کوئی حکم اللہ رب العزت نے واضح کرنا ہوتا تو وہ آیت مبارکہ نازل ہو جاتی۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میری امی جان، آپ پر جب تہمت لگی اور جب منافقین نے آپ کی عزت کو پامال کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر آپ کی پاک دامنی کے لیے قرآن کریم آیتوں کا نزول فرمایا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید 23 سال کے عرصے میں کیوں اترا، کہ جب ضرورت ہوتی، جب واقعہ پیش آتا تو اللہ رب العزت قرآن کریم کی آیتوں کا نزول فرما دیتا۔ تو اس طرح سے قرآن ایک ساتھ نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب اس کنفیوژن کو بھی کلیئر کیجیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید وحی کے ذریعے نازل ہوا، تو لفظ وحی کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں لفظ وحی آسان الفاظ میں تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا انبیاء کرام علیہم السلام سے کلام کرنا، اس کو وحی کہتے ہیں، یہ آسان الفاظ میں معنی ہے۔ اور ایک اور وحی کا معنی یہ ہے کہ وحی یعنی وہ بات کی جو پوشیدہ بات ہو، آہستہ سے کی جائے، مخفی بات ہو، چھپی ہوئی بات ہو۔ اس پر قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھنا چاہوں گا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے سرکش انسان اور جناتوں کو انبیاء کا دشمن بنایا ہے، وہ انبیاء کے دشمن ہیں۔ سرکش انسان اور جنات یہ انبیاء کے لیے دشمن ہیں، اور یہ کام کیا کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر، یوحی کا لفظ جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے اندر آیا تو اس میں یہی ہے کہ مخفی طور پر یہ ایک دوسرے کو ان کی باتیں پہنچایا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو باتیں پہنچاتے ہیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اس کا ذکر فرما دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وحی اس کلام کو کہا جاتا ہے کہ جو مخفی طور پر ہو، پوشیدہ طور پر ہو۔ پھر وحی کی چند اقسام ہو جایا کرتی ہیں۔ ایک وحی ہے القاء بالقلوب، یعنی وہ وحی کہ جو دل کے اوپر نازل کی جائے۔ اللہ رب العزت ڈائریکٹلی بلا واسطہ، کوئی واسطہ نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل پر وحی کا نزول فرما رہا ہے، جس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو ایک یہ قسم ہے کہ جس کو القاء بالقلوب کہتے ہیں۔ ایک قسم ہے اللہ رب العزت کا بلا واسطہ رسول اللہ سے کلام کرنا اور اس کلام کا حضور کا اپنے کانوں سے سننا۔ پہلی والی میں کیا تھا کہ پہلی میں حضور سن نہیں رہے تھے بلکہ دل میں القاء ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، القاء بالقلوب ہو رہا تھا، دل میں القاء ہو رہا۔ دوسری والی میں بلا واسطہ کلام بھی ہو رہا ہے اور قربان مصطفیٰ پر کہ حضور اس کلام کو سن بھی رہے ہیں، تو اس کو وحی کی دوسری قسم ہو جایا کرتی ہے۔ ایک وحی کی تیسری قسم یہ ہے کہ فرشتے کے واسطے کے ساتھ اللہ رب العزت کا کلام کرنا، جیسے کہ جبریل امین اعلیٰ نبی کی علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ غار حرا میں جب آئے اور فرمایا کہ اے محبوب اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیہ مبارکہ حضرت جبریل امین اعلیٰ نبی کی علیہ السلام غار حرا میں آئے اور اللہ نے فرشتے کے واسطے سے، شروع کی قسموں میں ڈائریکٹ تھا، کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ بلا واسطہ تھی۔ پھر ان 2 قسموں میں بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک بلا واسطہ کے اندر حضور سماعت نہیں کر رہے تھے، دوسری بلا واسطہ میں حضور سماعت بھی کر رہے تھے۔ یہ جو تیسری قسم ہے یہ واسطے کے ذریعے ہے کہ جس میں جبریل امین کا واسطہ ہے، غار حرا میں آئے اور 5 آیتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔
چوتھی قسم وحی کی یہ ہے کہ فرشتے کا آنا اور انسانی شکل کے اندر آنا. اور اس پر میں جبریل حدیث جس کو کہا جاتا ہے کہ جبریل امین آئے اور آنے کے بعد محمد عربی کی بارگاہ میں موجود ہوئے، حاضر ہوئے اور اس طرح سے بیٹھے کہ ان کا گھٹنا حضور کے گھٹنے سے مل گیا. اور اس وقت جبریل امین انسانی شکل میں تھے اور صحابہ نے بھی ان کو دیکھا. اور پھر حضور سے سوالات کا سلسلہ ہوا، میرے آقا نے اس کے جوابات دیے. پھر جب اٹھ کر چلے گئے تو صحابہ دوڑے ان کو دیکھنے کے لیے یہ کون تھے جو آئے تھے، تو وہ نہ ملے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو یہ وحی کی 4 اقسام ہیں کہ ایک وحی القا بالقلوب یعنی دل پر، دوسری ہوتی ہے بلا واسطہ لیکن اس میں حضور کا سننا بھی ہوتا ہے، تیسری فرشتے کی اپنی شکل کے اندر آنا اور حضور کو آیت عطا کرنا، چوتھی فرشتے کا انسانی شکل میں آنا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی عطا کرتا جو پیغام ہے اس پیغام کو حضور تک پہنچانا. تو یہ وحی کی اقسام ہیں. تو وحی کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلام کہ جو رب اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا کرتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بڑی احسن انداز کے اندر علامہ صاحب نے وحی کے معنی کو ڈیفائن کیا کہ وحی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرماتا ہے، اور وحی کے ذریعے ہی قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا ہے. اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ حدیث ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہوتا ہے، یہ ایک ان کے ذہن میں ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ قرآن کیا کہ حدیث کیا. علامہ صاحب ذرا یہ بھی بیان فرما دیں کہ قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے. میں قرآن اور حدیث کے فرق سے پہلے اس بات کو بھی واضح کرنا چاہوں گا. ہمارے ناظرین ہمارا ایک پیغام دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو لبرلزم لوگ ہیں، ہمارے یہاں جو آزاد خیال لوگ ہیں، وہ حدیث کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ بس جو قرآن کریم فرقان حمید ہے بس وہی ہے سب کچھ، اور حدیث کوئی حکم بیان نہیں کرتی، حدیث کسی چیز کو لازم نہیں کرتی. تو ان کی بارگاہ میں یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں پڑھنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ اپنی چاہت سے، اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتے، بلکہ جب جب ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ یہ خدا ہی نکلا کرتا ہے. تو وہ لوگ جتنے لبرلزم لوگ ہیں کہ جو وحی کو نہیں حدیث مبارکہ کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ قرآن کریم فرقان حمید ہے، ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وحی بھی اللہ ہی کا کلام ہے. اور جو آپ کا سوال ہے بڑا پیارا کہ قرآن اور حدیث میں پھر فرق کیا ہے، کہ ایک عام بندہ کیسے سمجھے کہ قرآن کیا ہوتا ہے اور حدیث کیا ہوتی ہے. دیکھیے بڑا ہی آسان اور بالکل ہی سہل انداز میں آپ سے اس بات کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ قرآن یہ ہوتا ہے کہ جس میں کلام بھی اللہ کا ہو اور مفہوم بھی اللہ کا ہو. سمجھ لیں، اس کو کہتے ہیں قرآن. مضمون بھی اللہ کا ہے، مضمون بھی اللہ کا ہے، کلام بھی اللہ کا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن کریم فرقان حمید. پورے 30 پارے ہیں، کلام بھی اللہ کا ہے، مضمون بھی اللہ کا ہے، تو اس کو قرآن کہہ دیا گیا. اچھا اب حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث یہ ہوتی ہے کہ الفاظ رسول اللہ کے ہوں، مفہوم میرا رب العزت کا ہو، اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اور یہ میں ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ الفاظ تو رسول اللہ کے ہیں لیکن یہاں بھی مضمون، یہاں بھی مفہوم جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے، تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے. تو اب بتائیے فرق کیا ہوا؟ قرآن بھی مصطفیٰ کی زبان سے نکل رہا ہے، حدیث بھی مصطفیٰ کی زبان سے نکل رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے جب بھی اپنا کلام اپنے مضمون کے لیے کسی کا انتخاب کیا ہے تو وہ زبان مصطفیٰ ہے. اور جب رب نے صرف اپنے مضمون کا، کلام کا نہیں، صرف اپنے مضمون کا انتخاب کیا ہے تو اس وقت بھی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہ بڑا آسان سا فرق ہے قرآن اور حدیث کے اندر کہ قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس میں مضمون بھی، مفہوم بھی اللہ کا ہو، الفاظ بھی اللہ کے ہوں. اور حدیث یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر مفہوم اور مضمون تو رب العزت کا ہو لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑے ہی احسن انداز کے اندر علامہ صاحب نے قرآن اور حدیث کے فرق کو بیان کیا کہ حدیث تو ہوتی تو زبان مصطفیٰ ہے لیکن مفہوم رب تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے. انہی اشعار کے ساتھ اس سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ جیسے علامہ صاحب نے گفتگو کی، بڑی خوبصورت گفتگو بیان کی کہ زبان تو مصطفیٰ کی ہے لیکن مفہوم خدا کا ہے، کہ بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر.
بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے. سبحان اللہ. لب اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے. کیوں نہ کرے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد اسد خان کو اگلے سلسلے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.